بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل الطاف حسین حالی حصہ سوم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے الطاف حسین حالی کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم غزل نمبر 3 کا جائزہ لیں گے، اس کے اشعار کی تصریح کریں گے۔ غزل نمبر 3 کا پہلا شعر ہے: دل سے خیال دوست بھلا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا۔ آسان شعر ہے۔ حالی جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہمارے سینے میں دوست یعنی ہمارے محبوب کی طرف سے ملا ہوا ایک داغ محفوظ ہے، دل کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ تو بھلا ایسے داغ کو، ایسے زخم کو رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے دوست کے خیال کو بھول سکتے ہیں، جبکہ یہ زخم اسی کی نشانی ہے، یعنی اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو حالی اس شعر میں اپنے دوست یا اپنے محبوب کے دیے ہوئے زخم کے، اس کے دیے ہوئے داغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ جو داغ جو میرے دوست اور محبوب نے ہی دیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ داغ ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، وہ داغ ہمارے سینے میں ہمیشہ ہرا رہے گا، موجود رہے گا۔ اگلا شعر ہے: تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا۔ حالی جو ہے محبت کی خوبی بیان کرتے ہوئے، الفت کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک مشق کی مانند ہے جو اپنی موجودگی کا احساس کرا ہی دیتی ہے، یعنی محبت ایک ایسی شے ہے، الفت ایک ایسی شے ہے جو ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں کرا دیتی ہے۔ محبوب سے حالی فرما رہے ہیں کہ تم شرم سے اس کو چھپاؤ، میں ضبط کرنے کی پوری کوشش کروں گا، یعنی اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ کو اس میں پیوست کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس محبت کا راز اس کی خوشبو کی وجہ سے ظاہر ہو ہی جائے گا۔ حالی بالکل اس میں جو جس انداز سے اپنی محبت کا جو ہے اظہار فرما رہے ہیں، چاہے میں کتنی ہی لاکھ کوششیں کر لوں کہ اپنی محبت کو جو ہے تم سے چھپا کر رکھوں، لیکن پھر بھی جو ہے محبت ایک ایسی خوشبو ہے جو چھپانے سے بھی نہیں چھپے گی اور وہ چاروں طرف پھیل ہی جائے گی۔ اگلا شعر ہے: اے دل رضائے گیر ہے شرط رضائے دوست، زے نہار بار عشق اٹھایا نہ جائے گا۔ حالی اپنے دل کا حال کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اپنے دل کا حال فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا عشق جو کہ کسی کے رحم و کرم پر ہم کو ملے، اس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں رقیبوں کی خوشی کو محبوب کی خوشی کے لیے شرط قرار دے دیا جاتا ہے، تو ایسے عشق سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رقیب بولتے ہیں دشمن کو۔ تو اس میں حالی کہہ رہے ہیں کہ ایسا عشق جو کسی کے رحم و کرم پہ ہو، یعنی جو کسی دوست دشمن کی وجہ سے جو ہے ہمیں وہ محبت ہمیں مل رہی ہے، تو ایسے محبت جو کسی دشمن کی وجہ سے ہم کو حاصل ہو رہی ہے، تو ایسی محبت ہمارے لیے بیکار ہے، کیوں ایسے عشق سے ہمارے لیے کوئی مطلب نہیں ہے جس سے میں دشمن ملوث ہو، دشمن اس میں شامل ہو۔ اگلا شعر ہے: دیکھی ہیں ایسی ان کی بہت مہربانیاں، اب ہم سے منہ میں موت کے جانا نہ جائے گا۔ اچھا شعر ہے۔ حالی فرما رہے ہیں اپنے محبوب کی مہربانیوں کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے طنز کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کی بہت سی مہربانیاں دیکھی ہے کہ مہربانی اور محبت جتا کر دشمنی نکالتے ہیں، تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ہم محبوب کے ہاتھوں موت کے منہ میں کسی طرح جا سکتے ہیں، یعنی ایسا محبوب، ایسا دوست جو مہربانیاں تو کرتا ہے لیکن وہ جتا کر کرتا ہے، اور ایک طرح سے جتا کر کرنے کا مطلب دشمنی نکالنے کے مانند ہے، تو ہم ایسی محبت سے، ایسے محبوب سے، ایسی موت کے منہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہم اس سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محبوب جو ہمیں دشمنی نکالے ہم سے، تو ایسا محبوب ہمیں نہیں چاہیے، اس سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اگلا شعر جو ہے میں حالی فرما رہے ہیں: راضی ہے ہم کہ دوست سے ہو دشمنی، مگر دشمن کو ہم سے دوست بنایا نہ جائے گا۔ بہت اچھا شعر ہے۔
کہ ہمیں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اپنے رقیبوں کو یعنی اپنے دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ ہم سے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اب اگر اس جرم میں ہمارے مخالفت کرتے ہیں تو ہم کو ان کی دشمنی اور مخالفت تو منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ اپنے ہی رقیب سے دوستی کر لو۔ بہت اچھا شاعر، مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حال ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کی طرف، اپنے رقیبوں کی طرف کبھی بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے دوستی کر لو، ان سے دشمنی کو بھلا دو، تو ایسے لوگ جو کہنے والے ہیں کہ ہم اپنی دشمنی کو بھلا دیں اور ان سے دوستی کر لیں، تو ایسے لوگ بھی چاہے دشمن بن جائیں لیکن ہم ان سے، ہمارے دشمنوں سے دوستی کا ہاتھ بالکل بھی نہیں بڑھائیں گے۔ اگلا شعر ہے، میں تند و ظرف حوصلہ اہل بزم تنگ، ساقی ہے جام بھر کو پلایا نہ جائے گا۔ میں شراب کو بولتے ہیں ساقی پلانے والے کو، تو محفل کی طرف جو جم جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حالی فرما رہے ہیں کہ محفل میں جام و سبو کا دور چل رہا ہے، یعنی شراب و شباب کا جو ہے دور چل رہا ہے، لیکن شراب بہت تیز اور شدید ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بزم کے حوصلے نہایت کم اور تنگ ہے، جو کہ میں کی اس تیزی نہیں رکھتے۔ یہ سب دیکھ کر ساقی پریشان ہے اس کے لیے کہ ایسی شراب کا جام ایسے کم حوصلوں کو پلانے پر پریشانی ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، جب شراب کی اور کباب کی محفلیں جمی ہوں اور پلانے والا ساقی موجود ہو لیکن پینے والوں کے اندر کم ظرفی ہو، حوصلہ نہیں ہو، تو ایسا ساقی بھی پریشان رہتا ہے کہ ایسے کم ظرفوں کو، ایسے کمزوروں کو شراب پلانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگلا شعر ہے، بگڑے نہ بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وہ، ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہ جائے گا۔ حالی اپنے محبوب کے مقابلے میں ہماری عادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرف محبوب بات بات پر خفا ہو جاتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے اس بات کو، پھر اس کو منایا جائے اور پھر وہ مزید تڑپانے کے لیے نہ مانے، لیکن جناب ہم ایسے سنگ دل نہیں کہ ہم کو منانے کے لیے منت کرنی پڑے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمارا محبوب ہم سے، دوست ہمارا محبوب ہم سے روٹھ جاتا ہے تو ہم اس کو منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کئی بار نہیں منتا کہ ہم کو وہ تڑپانا چاہتا ہے، تو ہم بھی اتنے سنگ دل نہیں ہیں کہ اس کو منانا ہم چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم اس کو مناتے ہی رہیں گے جب تک کہ وہ مان نہیں جائے۔ اگلا شعر ہے، ملنا ہے آپ سے تو نہیں حضر گیر پر، کس کس سے اختلاط بڑھایا نہ جائے گا۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ سے ملنا تو ہے، یعنی اپنے محبوب دوست سے ملنا تو ہے، تو جب ہم آپ سے ہی ملنا ہے تو پھر ہم غیر پر تکیہ کیوں کریں، یعنی اس کو کیوں ہم بیچ میں لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کے لیے دوسرے لوگوں سے اختلاط یعنی میل جول کیوں بڑھائے، جو کہ ہماری محبت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جب محبوب اور معشوق کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات پر ان کے اندر بے رخی آ جاتی ہے، تو ہم خود ہی جا کر مل لیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بیچ میں میل جول بڑھانے والا بیچ میں اور کوئی آئے، بلکہ ہم خود آگے جا کر اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے اس بات کے لیے کہہ دیں گے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، مقصود اپنا کچھ نہ کھلا لیکن اس قدر، یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں جو پایا نہ جائے گا۔ حالی اپنے زندگی کے حالات سے متاثر ہو کر اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ عشق کے تجربے سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اس تجربے کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہم اس کی ڈگر پر ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو کہ ہم کو حاصل ہونے والی نہ تھی، تو پھر ایسی چیز کے پیچھے وقت ضائع کرنا بے معنی ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ جب اس کی تجربے سے آدمی کو اس چیز حاصل ہو ہی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی چیز حاصل ہم کو نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کو زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اس روش کو چھوڑ کے اپنا دوسرا روش اختیار کر سکتے ہیں، اور پہلی والی روش پہ چلنا تو اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا جو ہے ضائع کرنا ہے، تو ہم ایسی جو ہے ڈگر پہ چلیں گے جو ہم سے، جس میں ہمیں ہمارا محبوب، ہمارا دوست ہمیں مل جائے۔ آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے، جھگڑوں میں اہل دیں کے نہ حالی پڑیں گے بس، اب آپ قصہ حضور سے یہ چکایا نہ جائے گا۔
مقطع کے شعر میں حالی خود فرما رہے ہیں، خود کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ دین کے معاملات میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو تم ان کے اس اختلاف میں نہ پڑو، کیونکہ تم نے ان کے اختلاف کو وضع نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ یہ اختلاف ان کی رگ و پے میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ان کی رگ رگ کے اندر، خون کی نسوں کے اندر یہ اختلاف داخل ہو چکے ہیں۔ دین کے معاملے میں آپس میں جو ہے اختلاف کرتے ہیں، تو ان کے اختلاف میں تم بالکل بھی نہیں پڑو، نہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کوشش کرو گے چاہے جتنی بھی، لیکن اختلاف ان کی رگوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح حالی کی غزل نمبر 3 پوری ہوئی۔ شکریہ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم حالی کی غزل نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔